اعلیٰ فی مکان او فی درجۃ، مکان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ جب یہ تشریف پڑھی، کس نے پڑھی؟ ملا عبد الرحمن جامی، صاحب شواہد النبوہ، مقتدر عالم اہل سنت، جن کی نعتیں مشہور ہیں عربی فارسی میں، جنہوں نے نعتیں کہی ہیں، اور سب سے بڑا تاریخ دان بھی ہے، علماء اہل سنت میں بہت بڑا بلند مقام ملا عبد الرحمن جامی۔ ان کے پیش نگاہ بھی نام علی کی تفسیر بھی ہے، تشریح بھی ہے اور تجلی بھی ہے۔ جانتے علی کون ہے؟ ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کسی بزم میں وہ بیٹھے ہوں گے اور ذکر علی ہو رہا ہوگا، کیف و مستی کے عالم میں آ گئے ہوں گے، اور کیف و مستی کے عالم میں آتے آتے علی کی جو مدح شروع کی ہے تو ایسی مدح کی ہے کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسی مدح نہ کی علی کی جو ملا عبد الرحمن جامی نے 4 مصروں میں کر دی۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں نا کہ کسی بزم میں بیٹھے ہوں گے، کسی نوری بزم میں کہ جہاں علی کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، معراج بیان کی جا رہی ہوگی، قاب قوسین تک علی کا سفر بیان کیا جا رہا ہوگا، پیغمبر کی زبان سے علی 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 سن رہے ہوں گے، تو اب جب ملا عبد الرحمن جامی جیسا عاشق رسول کی زبان سے علی علی سنے تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی علی علی کہے۔ بیٹھے بیٹھے ملا عبد الرحمن جامی نے 4 مصرے کہے، نہ معلوم کس کیف و مستی کے عالم میں کہے، کہ کہتے ہیں کہ مسوء کعبہ ربط شیخ من مسوء نجف۔ نجف کا نام آ گیا تو سوچو نا کوئی نہ کوئی بات تو ہے، خوش ہو جاؤ، چہرے پہ مسکراہٹیں آ جائیں۔ مسوء کعبہ ربط شیخ من مسوء نجف، بحق کعبہ کے اینجا مراست حق بطرف، تفاوت ہے کہ میون من است او آن است، کہ من مسوء گوہر رفت او مسوء صدف۔ 4 مصروں میں دریا بہا دی مدح علی کے۔ ایسا نقطہ دیا ہے کہ کائنات آدم و عالم میں کوئی مدح خان ایسا نقطہ نہ دے سکا۔ کہتے ہیں مسوء کعبہ ربط شیخ و من مسوء نجف، کہتے ہیں کہ شیخ کعبے جا رہا ہے، میں نجف جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے سمجھو۔ اب بتاؤ یہ کون سا موقع ہے، کس موقع پر یہ مصرے کہے ہوں گے؟ میرا دل کہتا ہے کہ طواف خانہ خدا کا موسم قریب ہوگا، حج کا موسم قریب ہوگا، کہیں بزم علی سجی ہوئی ہوگی، کہیں علی علی ہو رہا ہوگا۔ حج ذہن میں آ گیا عبد الرحمن جامی کے، اور جیسے ہی علی علی سنا تو اب اپنے فیصلے کو بدلا، کہہ رہے شیخ تو کعبے جا رہا ہے، میں نجف چلا۔ تو کعبے جاتا ہے، اب وہ جانے، ان کا عقیدہ جانے، تو کعبے جا رہا ہے، میں نجف جا رہا ہوں۔ مسوء کعبہ ربط شیخ ومن مسوء نجف، شیخ کعبے جا رہا ہے، میں نجف جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں بحق کعبہ کے اینجا مراست حق بطرف، اسی کعبے کی قسم کہ میرا نجف جانا بالکل صحیح ہے۔ آخری آدمی تک چاہتا ہوں یہ جملے پہنچ جائے تو مجھے بتانا۔ بحق کعبہ کہ انجا مراز حق بطرف، اسی کعبے کی قسم کہ جدھر شیخ جا رہا کہ میرا نجف جانا بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اب دلیل دے رہا ہے عبد الرحمن جامی، عاشق رسول، نعت گو شاعر، عربی میں نعتیں کہی ہیں، اب دلیل دے رہا ہے۔ بہت بڑی کتاب لکھی ہے سیرت رسول پر، شواہد النبوہ، اور ایسے گوشے پہ آنے والی تقریر میں بیان کروں گا، چونکہ اب یاد آ گیا ہے تو کل پرسوں شاید کوئی نہ کوئی حوالہ شواہد النبوہ سے دوں گا کہ کہاں پہنچ کر الرحمن جامی نے بات کی ہے۔ مسوء کعبہ ربط شیخ ومن مسوء نجف، شیخ کعبے جا رہا ہے، میں نجف جا رہا ہوں۔ بحق کعبہ کی اینجا مراست حق بطرف، میرا کعبے جانا بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ تفاوت ہے کہ میان من است او آن است، مجھ میں اور شیخ میں فرق ہے۔ میں نے جان بوجھ سے بات روکی ہے، اس لیے کہ جب تک پہلے تشریح نہیں کر دوں گا مصرع اپنی بام کمال تک نہیں پہنچے گا۔ یہ سچے موتی دیکھیں نا آپ نے، سفید رنگ کے سچے موتی، یہ ایک سیپ کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ سیپ ہوتی ہے نا ایک، اس کے پیٹ سے نکلتے ہیں، سیپ کا منہ بند ہوتا ہے۔ یہ سیپ سمندر کی بالکل تہ میں ہوتی ہے، بالکل تہ میں، قیمتی چیز ہے نا تو بالکل چھپی رہتی ہے، بالکل تہ میں۔ اب جو جوہری ہوتا ہے، جو شناور ہوتا ہے، جو تلاش میں ہوتا ہے موتی کی، وہ سمندر میں تیراکی کرتا، اترتا، نیچے سطح تک جاتا ہے، تیرتے سطح کو دیکھتا ہے کہاں کہاں سیپ پڑے گئے، وہ سیپ، یہ سیپ، یہ سیپ، یہ سیپ، سینکڑوں سیپ اکٹھا کر لیتا ہے، تھیلے میں جمع کرتا ہے، سطح سمندر میں واپس آ جاتا ہے، کنارے پہ آتا ہے، تھیلا الٹتا ہے، سارے سیپ سامنے آ جاتے ہیں، ایک ایک سیپ کو کھولتا ہے، موتی نکالتا ہے، سیپ وہیں چھوڑ دیتا ہے، موتی نکالتا ہے، سیپ وہیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ موتی کے بغیر سیپ کسی کام کا نہیں۔
موتی نکالا سیب چھوڑا، موتی نکالا سیب چھوڑا. پہلے تو سیب کی تلاش میں تھا، جب سیب مل گیا تو اب اس سیب کے بطن میں چھپے ہوئے موتی کی تلاش میں. موتی، سیب کا منہ کھولا، موتی نکالا، تھیلے میں جمع کیا، سیب وہیں چھوڑا، سارے موتی جمع کیے، لے چلا جوہری کی دکان پہ بیچ دیا. یعنی اس کی تلاش موتی ہے، سیب نہیں. یہ تو میں نے مثال دی نا سمجھانے کے لیے. کہتے بحق کعبہ کے اینجا مراز تھا بطرف، میرا کعبے جانا بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ تفاوتے کہ بیان منست او اونس، شیخ میں اور مجھ میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ شیخ سیب کی طرف جا رہا ہے، میں موتی کی طرف جا رہا ہوں. سلامت رہیں آپ. رات کے اس پہر میں جس طریقے سے علی علی سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جو شب ہجرت سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہو. راتوں کو تو جاگتا ہی وہ ہے جو سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہو. ذہن تو اسی کا جاگتا ہے. کہا میں سیب کی طرف، شیخ سیب کی طرف، میں موتی کی طرف جا رہا ہوں. بتایا نا کہ علی کتنا قیمتی موتی تھا. اللہ کی نگاہ میں علی کتنا قیمتی موتی تھا. تو اللہ نے سوچا، قدرت نے سوچا کہاں اتارا جائے اس موتی کو، کس چیز کو سیب بنایا جائے. ہائے 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 ہائے. کس چیز کو؟ قدرت نے مشاہدہ کیا، اپنی تمام تر تخلیقات کا مشاہدہ کیا. پوری کائنات قدرت کی نگاہ میں ہے. کس چیز کو سیب بناؤں؟ کہا بس ایک ہی مقام ہے، اور وہ مقام میرا مقام ہے جسے میں اپنا گھر کہتا ہوں. اللہ نے اپنے گھر کو ہی سیب بنا دیا، اور کہا یہ گھر بنا ہی 13 رجب سن 30 عام الفیل کے لیے تھا. 13 رجب کے لیے سیب بنا تھا، یہ موتی بنا تھا. 13 رجب کے لیے یہ ہم نے کعبے کو ظرف بنایا تھا، اس کے لیے کہ جو ظرف عالم ہے، جو ظرف کائنات ہے، جو ظرف علم ہے. تو کون ہے علی؟ علی اعلیٰ فی مکان او فی درجت. مکان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. بات تو ہو گئی نا کہ مکان کے اعتبار سے کیسے اعلیٰ ہے علی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اللہ نے زمین پر بنایا وہ اللہ کا اپنا گھر ہے. اپنا گھر، اللہ کا بیت جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. قرآن کی آیت ہے ہدی للعالمین، میرا اپنا گھر جو سب سے پہلے بنا، سب سے پہلے، بعد میں بھی نہیں بنا. ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر ہم نے بنوایا وہ ہمارا گھر تھا، وہ ہمارا گھر. اس کی خاصیت کیا ہے؟ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. تیزی سے جملہ کہہ رہا ہوں، نہ معلوم کب جملہ آ جائے گا اور کب آپ کے ذہنوں سے سلپ نہ ہو جائے، لیکن جملے کو آپ سنیں گے تو سلپ نہیں ہوگا. عالمین کے لیے ہدایت، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، کعبہ عالمین کے لیے مرکز ہدایت، علی کے لیے مرکز ولادت. علی کے لیے مرکز ولادت، عالمین کے لیے مرکز ہدایت. کہہ دیا اللہ نے کہ گھر ہدایت نہیں کرتا، گھر ہدایت نہیں کرتا. اینٹ گارے پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہدایت نہیں کرتی. اس گھر کے اندر جو آ جائے وہ ہادی عالمین ہے. اس لیے ہم نے اپنے چہرے کے لیے اپنے گھر کو منتخب کیا. اعلیٰ فی مکان، علی وہ جو مکان کے اعتبار سے سب سے بلند، تو اس مکان میں آیا جو مکان سب سے بلند، تو اس لیے مکان کے اعتبار سے علی سب سے بلند. اور کیا لکھا ترجمہ کرنے والے نے؟ او فی درجۃ، مقام کے اعتبار سے بھی سب سے بلند. میں نے کہا نا علی جہاں ہو بلند ہے، جہاں ہو علی بلند ہے، جس مقام پر بھی ہو بلند ہے. تو میں چاہوں تو اپنا جملہ بھی پڑھ دوں، لیکن مجھے ایک بڑے عظیم خطیب کا جملہ یاد آ گیا
جنہوں نے اسی امام بارگاہ میں 25-26 سال خطابت کی، علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ، تو ان کو اشارے ثواب ہو جائے آپ کی اجازت سے، ان کا جملہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ وہ کہتے ہیں، لغت کیا کہہ رہی ہے؟ اعلیٰ فی مکان او فی درجت، مقام کے اعتبار سے بھی سب سے بلند۔ تو اب تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ کچھ اپنے بھی جملے ملا دوں اور علامہ اظہر حسن زیدی کو اشارے ثواب ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں زمین پر سطح زمین سب سے بلند، زمین کی سطح سب سے بلند، کہ زمین پر سمندر میں جب پانی آ جاتا ہے پانی اس سے بلند، کہ پانی سے ہوا بلند، ہوا سے خلا بلند، خلا سے فضا بلند، فضا سے پہلا آسمان بلند، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بلند، دوسرے سے تیسرا آسمان بلند، تیسرے سے چوتھا آسمان بلند، چوتھے سے پانچواں آسمان بلند، پانچویں سے چھٹا آسمان بلند، چھٹے سے ساتواں آسمان بلند، ساتویں سے سدرۃ المنتہا بلند، سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین بلند، قاب قوسین پر میرا نبی پہنچا، اور ایسے پہنچا کہ ایک بار جب موسیٰ طور پر جا رہا تھا تو جیسے ہی موسیٰ طور پر گئے، طور قاب قوسین نہیں تھا، اسی دنیا میں ایک پہاڑ تھا جو ابھی بھی ہے، وہاں اللہ کو تجلی کرنا تھی۔ موسیٰ جیسے ہی کوہ طور کے قریب گئے، پاؤں میں نالین پہنی ہوئی تھی، اللہ نے کہا نہ 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 موسیٰ، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں، یہ میرا مقام ہے، جوتیاں وہیں اتار کر آنا، جوتیاں وہیں اتار کر آنا۔ دنیا میں ایک پہاڑ تھا، وہاں تک موسیٰ آ رہے تھے، کہا جوتیاں وہیں اتار کر آنا، اور نبی جب قاب قوسین پر پہنچا تو چاہا کہ موسیٰ کی طرح جوتیاں اتار دے، کہا وہ موسیٰ تھا تم مصطفیٰ ہو، آ جاؤ نالین سمیت آ جاؤ، آ جاؤ نالین سمیت آ جاؤ، اس لیے کہ یہ نالین کوئی معمولی نالین نہیں ہے، اسے علی نے اپنے ہاتھوں سے ٹانکا ہے، اپنے ہاتھوں سے ٹانکا ہے، کہا اسی نالین سمیت آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے بلند قاب قوسین، قاب قوسین پر نبی کی نالین، تو نبی کی نالین کا تلوہ قاب قوسین عرش سے بلند، اللہ اکبر، نبی کی نالین کا تلوہ عرش سے بلند، نبی کی نالین کے تلوے سے نالین بلند، نبی کے نالین سے نبی کے پاؤں کا تلوہ بلند، نبی کے پاؤں کے تلوے سے نبی کا ٹخنا بلند، نبی کے ٹخنے سے نبی کی پنڈلیاں بلند، نبی کی پنڈلیوں سے نبی کی رانیں بلند، نبی کی رانوں سے نبی کا شکم بلند، نبی کے شکم سے نبی کا سینہ بلند، نبی کے سینے سے نبی کا کاندھا بلند، اور نبی کے کاندھے پر علی بلند۔